السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ٹائم۔ آپ سب کو میرا سلام۔ آئیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوری کا نام ہے جن زادی۔ آپ ہمارے ساتھ تو چلیے، ایک عجیب کیس ہے جو آپ کے بنا حل نہیں ہو سکتا، انسپکٹر نے بتایا۔ کیسا عجیب کیس؟ زبان حیران ہوتے ہوئے بولا۔ آپ ہمارے ساتھ تو چلیے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، انسپکٹر نے اپنے بائیں گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں ذرا گھر میں بتا دوں، زمان نے کہا تو انسپکٹر نے اس باب میں سر ہلا دیا۔ زمان اندر داخل ہوا۔ خیریت تو تھی، اتنی دیر لگا دی؟ آمنہ نے زمان کو آتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، خیریت ہی ہے، میں ذرا ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم اور ناصر ناشتہ کر لو۔ چینج نہیں کرو گے؟ آمنہ نے پوچھا۔ اتنا شاید وقت نہیں ہے، زمان نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھا ایک انجانی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے سرکاری وکیل اور پولیس والے زمان کو عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جگہ رکی، سب گاڑی سے نیچے اترے، جن میں زمان بھی تھا۔ زمان اس جگہ کو پہچان گیا، وہ اس کے باس کا گھر تھا، جہاں اب گہما گہمی تھی۔ دفتر کے تمام آدمی وہاں موجود تھے، جن میں بلاول بھی موجود تھا۔ بلال تیزی سے زمان کی طرف بڑھا۔ زمان، رات بہت برا ہوا، وہ پریشان کن لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زمان نے پوچھا۔ رات باس اور ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلال نے دل دہلا دینے والی عجیب خبر سنائی۔ واٹ؟ اور زمان کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے۔ کب اور کیسے؟ رات میں وہ گھر آ رہے تھے کہ ایک ٹرک بری طرح باس کی کار سے ٹکرایا اور باس اور ان کی بیگم موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، بلال نے بتایا۔ یہ تو بہت برا ہوا، زمان کو اس بات کا کافی دکھ پہنچا۔ آئیے زمان صاحب، اندر چلیے، انسپکٹر نے زمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور زمان بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ بہت خوبصورت بنگلہ تھا اس کے باس کا، شہر کے رئیسوں میں نام تھا۔ بیٹھیے، انسپکٹر نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور زمان صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے 3 سرکاری وکیل بیٹھے تھے، سائڈ پر 3 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ انسپکٹر بھی ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ زمان حیرانگی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک دفعہ پہلے یہاں آیا تھا اور ملازم کو اپنے باس کا پیغام دے کر گیٹ پر ہی سے چلا گیا تھا۔ ہاں تو زمان صاحب، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ ایک وکیل نے پوچھا۔ جی، شاہ زمان۔ زمان نے اپنا پورا نام بتایا۔ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ صرف میں، زمان نے بتایا، اور کوئی بھی نہیں؟ دوسرا وکیل حیران ہوا۔ ایک اور فرد ہے نا، ناصر، میری عمر کا، جو کہ میرا دوست ہے اور میرے گھر میں سارا کام وہی کرتا ہے، زمان نے بتایا۔ آپ کے ماں باپ؟ اب کے بعد تیسرا وکیل بولا۔ ماں تو بچپن میں دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئی، والد صاحب یہاں باس کے پاس چپراسی کی نوکری کرتے تھے، باس بہت اچھے تھے، میرے والد کا بہت خیال رکھتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے، میرے والد کا بہت خیال رکھتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے، والد صاحب نے کافی محنت سے مجھے پیٹ کاٹ کر BA کروایا، والد صاحب نے باس سے پہلے ہی میرے بارے میں بات کی تھی، والد صاحب بھی ایک دن مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے اور پھر باس نے مجھے قابلیت کی وجہ سے مینیجر کی نوکری دے دی۔ زمان نے ان کے سامنے اپنی ماضی کھول دیا۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں نوکری کرتے ہوئے؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ 6 سال، زمان نے بتایا۔ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے باس آپ پر زیادہ مہربان تو نہیں؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ رکھتے تھے، زمان نے کہا۔ کبھی آپ اس گھر میں آئے تھے؟ تیسرے وکیل نے پوچھا۔ گھر میں تو نہیں آیا، البتہ ایک دفعہ یہاں آیا ضرور تھا، لیکن باہر سے ہی چلا گیا تھا، زمان نے بتایا۔ کس کام کے سلسلے میں آپ یہاں آئے تھے؟ تیسرے وکیل نے بولا۔ باس نے ایک لفافہ دیا تھا کہ میرے ملازم کو پکڑا دو، باس اس وقت ضروری میٹنگ میں تھے، اس لیے مجھے بھیجا تھا، زمان نے بتایا۔ اب زمان صاحب، آپ سے میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کو عجیب لگے، بلکہ عجیب سے عجیب تر لگے، لیکن آپ نے ذہن پر زور دینا ہے اور سوچنا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے کبھی آپ سے اس بارے میں بات تو نہیں کی تھی؟ یہاں تک کہہ کر پہلا وکیل اڑکا اور زمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پوچھیے، زمان مطمئن لہجے میں بولا۔ کیا آپ کا ہاشم صاحب سے کوئی خونی رشتہ تو نہیں؟ وکیل نے واقعی عجیب سوال کیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ زمان نے پوچھا۔ آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں، پہلے وکیل نے کہا۔
نہیں، شاید آپ بھول رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب ہاشم صاحب کے پاس چپراسی تھے۔ زمان نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے؟ پہلا وکیل پریشان کن لہجے میں بولا۔ آپ مجھے بھی تو بتائیے، کیا نہیں ہو سکتا؟ شاہ زمان الجھن بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ ہاشم صاحب سے کوئی بھی آپ کا خونی رشتہ نہ تھا؟ دوسرے وکیل نے زمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، زمان اس دفعہ سخت لہجے میں بولا۔ کیسی الجھن ہے یہ؟ دوسرا وکیل پہلے وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بھی تو کچھ بتائیے سر، زمان اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ تو تینوں وکیلوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ اب اپنی ساری الجھن زمان صاحب کے سامنے رکھ دیں، انسپکٹر نے تینوں وکیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے وکیل نے اسباب میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل زمان کی طرف بڑھا دی۔ زمان نے ہاتھ بڑھا کر فائل کو پکڑی۔ پڑھیے اسے، پہلے وکیل نے کہا اور زمان نے فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ فائل میں ایک وصیت موجود تھی جس کی تحریر کچھ یوں تھی۔ میں ہاشم خان اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ وصیت لکھ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد میری بیوی نازیہ کی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ نازیہ کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو میری ساری دولت اور جائیداد میرے مینیجر شاہ زمان کی ہوگی۔ اگر اسے بھی کچھ ہو جاتا ہے تو ساری جائیداد اور دولت ٹرسٹ میں جائے گی۔ شاہ زمان نے یہ وصیت 2-3 مرتبہ مزید پڑھی۔ نیچے ہاشم خان کا سائن تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ زمان نے حیرت سے وکیلوں کی طرف دیکھا۔ یہی تو الجھن ہمیں ہے زمان صاحب کہ کوئی اپنے مینیجر کو کیسے کروڑوں کی جائیداد دے سکتا ہے؟ دوسرے وکیل کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ کیا آپ نے سائن چیک کیے؟ زمان نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم خاص طریقے سے بھی یہ سائن چیک کر چکے ہیں، لیکن یہ سائن ہاشم صاحب کے ہی ہیں۔ دوسرا وکیل زوردار لہجے میں بولا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مالک اپنے نوکر کے نام اپنی ساری جائیداد کیوں لکھے گا؟ زمان پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، الجھن تو کافی بڑی ہے، دوسرے وکیل نے کہا۔ ہاشم صاحب کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن خیر اگر ہوتا بھی تو اس سے پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ لیکن آپ اتنی آسانی سے میرے نام یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ زمان گھبراتے ہوئے بولا۔ مجبوری ہے زمان صاحب، ہر طرف سے تحقیقات ہو چکی ہیں۔ ہاشم صاحب کے سائن بھی وصیت پر بالکل اصلی ہیں، اس لیے آج سے آپ ہاشم صاحب کی کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ پہلے وکیل نے فیصلہ سنایا۔ زمان کچھ نہ بولا۔ ہم تینوں آپ کے وکیل ہیں، اگر آپ چاہیں تو نئے وکیل بھی رکھ سکتے ہیں، دوسرے وکیل نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ اتنی آسانی سے مجھے جائیداد کا مالک کیسے مان سکتے ہیں؟ زمان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولا۔ کیا کریں زمان صاحب، ہم ہر طرح سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی یہ جائیداد آپ کے نام کر رہے ہیں۔ پہلا وکیل مضبوط لہجے میں بولا۔ آج سے ہم آپ کو ہاشم خان کی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک کے مالک بنا رہے ہیں۔ یہ بس خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہاشم صاحب نے اپنی جائیداد آپ کے نام کیوں کی، دوسرے وکیل نے کہا۔ زمان خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ قسمت اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی کروڑوں کا مالک بن جائے گا، اور وہ بھی بیٹھے بٹھائے۔ اس دن ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ ناصر اور بلال حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ بلال نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چکر تو میری سمجھ میں بھی باہر ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ چکر کیا ہے۔ زمان نے کندھے اچکائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تو کروڑ پتی ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میں تو چاہتا ہوں کہ ساری دولت ٹرسٹ میں جائے، لیکن وکیلوں کا کہنا ہے کہ ایسا تبھی ممکن ہے جب میری موت ہو جائے۔ ذہنی طور سے میں حیران ہوں کہ ہاشم صاحب نے آخر اپنی ساری جائیداد میرے نام کیوں کر دی؟ زمان نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ ہو سکتا ہے وقت کا تیز پہیہ چاہے تجھے اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے جب تجھے یہ راز مل جائے۔ بلال نے بات پوائنٹ کی کہی تھی۔ چل پھر تو ایسا کرنا، اپنا سامان بھی یہی لے آ، میں اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیا کروں گا؟ زمان التجائیہ لہجے میں بولا۔ ارے اتنے بڑے بنگلے میں تجھے کیا جن کھا جائے گا؟ میں اپنے اسی گھر میں ٹھیک ہوں، بلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی یاری سلامت رکھوں۔ تو کیا اس طرح ہماری یاری ٹوٹ جائے گی؟ اس دفعہ زمان غصے سے بولا۔ تو چھوڑ اس بات کو، اور ویسے بھی تو نے شادی بھی تو کرنی ہے نا، پھر بھابھی آ جائیں گی اور آہستہ آہستہ بچے تو پھر یہ بنگلہ خالی نہیں رہے گا، بلاول نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ہاں، ناصر بھی تو ہے۔ زمان مسکرایا اور ناصر کی طرف دیکھنے لگا جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تجھے کیا ہوا بدو؟ زمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں سر، ناصر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بلال بھی ناصر کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ہنس پڑا، کیونکہ ناصر سنجیدہ رہنے والوں میں سے نہ تھا۔
آپ واقعی میں میرے مالک بن گئی ہیں، ناصر نے کہا تو زمان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ اٹھا اور ناصر کی طرف بڑھا تو قریب پہنچنے پر چٹاک کی آواز سے ناصر کے گال پر زوردار تھپڑ لگایا۔ تو نے کیا سوچا کہ میں اتنا کمینہ ہوں کہ پیسہ ملنے پر اپنا آپ سب کچھ بھول جاؤں گا؟ میں تجھے کل بھی بھائی سمجھتا تھا اور آج بھی بھائی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ تجھے اپنا بھائی سمجھوں گا۔ زمان نے غصے سے بولتے ہوئے کہا، اگر میرے پاس اربوں خربوں روپے بھی آ جائیں تو میں تب بھی تجھے اپنا بھائی ہی جانوں گا۔ ناصر نے سن کے مسکرایا، آگے بڑھ کے زمان کے گلے لگ گیا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلال بھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہ تھا۔ اچھا زمان، اب میں چلتا ہوں، تم دونوں بہن بھائی مل کر رو، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ بلال صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ناصر اور زمان بے اختیار مسکرا دیے۔ زمان آفس پہنچا، سب نے اسے مبارکباد دی، جن میں بلال سے بھی شامل تھا۔ آفس میں نئی آنے والی لڑکی آگے بڑھی، مبارک ہو سر، وہ مسکراتے ہوئے شیریں لہجے میں بولی تو زمان نے پہلی دفعہ اس خوبصورت لڑکی کو اپنے آفس میں دیکھا تھا۔ اسے سفید سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ زمان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنی نظر جھکا لی، پھر اچانک ایک آواز سن کے اپنے خیالوں کی دنیا سے وہ نکلا۔ زمان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ کسی دوسری لڑکی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ زمان اپنے کمرے کی طرف بڑھا، وہ کمرے میں داخل ہوا، ریوالونگ اور نرم سیٹ پر وہ بیٹھا۔ اس نے پیر سے زور لگایا تو اس کی کرسی گھومنے لگی۔ گھومتی کرسی کے ساتھ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آ رہی تھی۔ آج وہ جس گاڑی میں آیا تھا، لوگ صرف اس کی حسد کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ اس کی اپنی کار تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو زمان نے پیر سے کرسی کو روکا۔ یس، اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں فائل لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ ہینا تھی، ہاشم خان کی پرسنل سیکرٹری۔ ہیلو سر، وہ میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہیلو، زمان نے بھی مسکرا کے جواب دیا۔ مبارک ہو سر آپ کو، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینکس، زمان نے کہا۔ سر میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہینا ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ پہلے میں ہاشم صاحب کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میرا آج کا شیڈول بتاؤ، زمان سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اور ہینا اسے بتانے لگی کہ اچانک زمان مخاطب ہوا۔ ہینا، آفس میں جو نئی لڑکی آئی اس کا کیا نام ہے؟ سر اس کا نام شرافیہ ہے، ہینا نے بتایا۔ شرافیہ، اچھا ایسا کرو اسے تم میرے آفس میں بھیجو، زمان نے کہا تو ہینا کو حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟ زمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، زمان نے دروازے کی طرف دیکھا اور دروازہ کھلا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہینا تھی۔ ہینا تم ایسا کرو اپنے کیبن میں جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بلاؤں گا، ہینا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، ہینا نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ اس کے لہجے میں صاف غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ سر آپ نے مجھے بلایا، لڑکی نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا۔ بیٹھو، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ لڑکی جس کا نام شرافیہ تھا کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام؟ زمان نے پوچھا۔ شراجیہ۔ شراجیہ نے اپنا نام بتایا۔ بڑا پیارا نام ہے، زمان بڑبڑایا۔ جی، لڑکی نے پوچھا۔ شاید اس نے سن لیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، زمان تیز لہجے میں بولا۔ کتنے دن ہوئے آپ کو یہاں آئے ہوئے؟ مجھے معلوم نہیں، کام کے سلسلے میں کئی دن سے۔ سر 3 دن، شراجیہ نے کہا۔ کیا ذمہ داری دی ہے آپ کو ہاشم صاحب نے؟ زمان نے اس کا انٹرویو لینا شروع کیا۔ سر ٹیلی فون آپریٹر، شراجیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو یہ نوکری صحیح نہ دی گئی ہو، زمان نے شراجیہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پھر دھیمے لہجے میں بولی۔ اگر میں آپ کو پرسنل سیکرٹری کی ذمہ داری دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ زمان نے پوچھا۔ نو سر، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس دفعہ شراجیہ مسکرائی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، ہینا سے آپ سب کچھ سمجھ لیں، وہ آپ کو سب کچھ سمجھا دے گی، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، وہ اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شراجیہ نے ہینا کے کیبن کے پاس جا کر دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اندر سے ہینا کی آواز آئی۔ شراجیہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہینا فون پر بات کر رہی تھی، اسے یہ فون شاید زمان نے کیا تھا۔ بیٹھو، شراجیہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہینا فون پر یس سر کہہ رہی تھی، وہ بار بار غصے سے شراجیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ریسیور رکھا اور شراجیہ کو بری طرح سے گھورنے لگی۔ شراجیہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صبح 9 بجے آفس جانے کے لیے زمان گھر سے نکلا تو اس کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے زمان کو سلام کیا اور زمان سلام کا جواب دے کر آفس جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔